یہ جو آدمی ہے اس نے بس کہا دیا بہت ہو جانی پلیز پیچھے ہٹ جائیں پلیز ریلیکس ہو جائیں ریلیکس کچھ نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا پلیز ریلیکس ہو جائیں ریلیکس پلیز آئی ایم فاروق آئی ایم ٹرینڈ ریسکیور پلیز ذرا چھوڑ دیں میں آپ کی مدد کرتا ہوں کچھ نہیں ہوگا بالکل کچھ نہیں ہوگا ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں پریشان نہیں ہونا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بیٹر ایک بات یاد رکھیں کہ کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے سم ٹائم جسے ہم اچھو لگنا کہتے ہیں انگلش میں سے فورن باڈی ایئر وے ابسٹرکشن کہتے ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے ایک چھوٹا سا عمل کر کے ہم اس شخص کی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ اس طرح کی پوزیشن ہاتھ بنا کے آئے اور آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ انٹرنیشنل سائن آف چوکنگ ہے اور اس شخص سے بولا نہیں جا رہا اگر کسی شخص کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو کیا وہ بول سکتا ہے وہ نہیں بول سکتا وہ ایسے ہی کہے گا وہ بول نہیں سکے گا ہم اس کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ میں ایک تربیت یافتہ ریسکیور ہوں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں ہم میٹلی پریپیئر ہو جائیں اور اس کی دونوں ٹانگوں کو آرام سے کھولیں اور ایک لیگ کو اس کی سپورٹ کے لیے پیچھے رکھیں اور انڈر آرم کے نیچے سے اپنے ہاتھ کو ڈالیں اور انہیں حوصلہ دیتے ہوئے کہیں کہ پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں جب آپ اس سے چڑھوائیں گے بازو تو وہ ان کلچ نہیں کرے گا لیکن آپ کو تھوڑی سی انرجی لگانی پڑے گی اور اس کا اعتماد جیتنا پڑے گا آپ اس کے بازوؤں کو ان کلچ کر دیں تھوڑا سا پیشنٹ کو آگے کی طرف جھکا دیں یاد رکھیں کہ آپ نے جہاں پہ یہ دونوں ربس ملتی ہیں جن کو سٹرنم کہتے ہیں اور زیفی سٹرنم کے بالکل پاس اور جہاں پہ بیلی بٹن ہے اس کے درمیان آپ نے اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور ہاتھ رکھتے ہوئے آپ نے پیشنٹ کو جھکا دینا ہے اور آپ نے ایسے مٹھی بنانی ہے اس مٹھی کو پلیز دیکھ لیجئے گا آپ کا تھم اندر ہونا چاہیے آپ نے ایسے مٹھی بنانی ہے ان کے بیلی کے اوپر رکھنا ہے بیلی بٹن اور زیفی سٹرنم کے درمیان میں تھوڑا سا آگے جھکا دینا ہے اور آپ نے پیشنٹ کو 1 2 3 4 5 جرک لگانے ہیں یاد رکھیں اس میتھڈ کو ہیملش مینوور کہتے ہیں اور ہم نے جو جرک لگانے ہیں وہ اس طرح سے لگانے ہیں کہ جیسے چاکلیٹ کے ساتھ آئس کریم کو نکالا جاتا ہے جب ہم یہاں ہاتھ رکھ کے جرک لگاتے ہیں تو یہاں پہ جو کیوٹی ہے اس کے پریشر کی وجہ سے اس پیشنٹ کے گلے میں جو چیز پھنسی ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جب جرک لگانے ہیں اگر میں آپ کو وداؤٹ پیشنٹ ڈیمو دوں تو اچھے جرک لگانے ہیں لائک دس 1 2 3 4 اس طرح سے جرک لگانے ہیں اور جب تک ریسکیو 1122 اور کوئی میڈیکل ایمرجنسی پہ رسپونڈ کرنے والی سروس نہیں پہنچتی آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے اس سارے عمل میں ایک بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کے گلے میں پھنسی ہوئی چیز نہ نکلے اور اس کو جو اچھو لگا ہے وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو تو آپ نے مینٹلی پریپیئر رہنا ہے اگر اس کے گلے کا رستہ سانس لینے کا کھلا نہیں ہے تو وہ پیشنٹ انکانشیس ہو سکتا ہے تو آپ کی یہ جو لیگ ہے اس لیگ کو آپ نے دونوں ٹانگوں کے درمیان میں رکھنا ہے تاکہ اگر وہ پیشنٹ گرے تو اس کو مزید انجری نہ ہو اس کو اسپائنل انجری نہ ہو اس کو ہیڈ انجری نہ ہو اور اگر وہ انکانشیس ہوتا ہے وہ گرتا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اپنی ٹانگ کے اوپر سپورٹ کر کے اسے آرام سے نیچے لٹا دینا ہے دوسری یہ سب سے اہم بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی لیڈی ہو جو اپنی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے ہم اس کے بیلی کے اوپر یہ پش نہ لگا سکتے ہوں یہ اس کو تھرسٹ نہ لگا سکتے ہوں پریگننٹ لیڈی ہو سکتی ہیں ایسی صورتحال میں آپ نے ان کی چیسٹ وہ جگہ جہاں سے دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کمپریشن دیے جاتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں پہ ڈیمو کروں تو بالکل وہ جگہ درمیان میں جہاں پہ چیسٹ ہے مڈ آف دا چیسٹ آپ نے اسی طرح تھرسٹ دینا ہے 1 2 3 4 5 یاد رکھیں کہ جب تک ان کے گلے کی چیز نکل نہیں آئے گی تب تک ہم ان کو تھرسٹ دیتے رہیں گے یہ ایک اتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اگر بر وقت کر دیا جائے تو کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے چھوٹے چھوٹے عمل کر کے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ایکشنز کو اگر ہم اپنے بچوں کو اور بڑے کو سکھائیں تو کسی بھی وقت وہ انسانیت کی خدمت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ